व्यू 360 में अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव उरूज पर, बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी पर कैसा असर पड़ सकता है। शहरियत कानून और रजिस्ट्री के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग की खवातीन 3 हफ्ते से सड़क पर। और साल 2020 रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के लिए कैसा होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आलमी बरादरी की जानिब से तहम्मुल की अपीलों के बावजूद ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ धमकियों पर कायम। अमेरिका के 3,500 फौजी अब मशरिक़ वस्ता रवाना। ईरानी क़यादत को ये समझना होगा कि अमेरिकियों पर हमले की कीमत होती है। खुदा ने सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का वादा किया है। अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को आज उनके आबाई शहर करमान में सपुर्द खाक करने के लिए लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, लेकिन इस मौके पर भगदड़ मचने से कम से कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिसके बाद ईरानी मीडिया के मुताबिक तदफीन को मौखर कर दिया गया। जनरल सुलेमानी की नमाज जनाजा पीर को तेहरान में अदा की गई थी। ईरान की अहम अल-कुद्स फोर्स के सरबराह 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी हमले में हलाक हुए थे। आलमी बरादरी की जानिब से तहम्मुल की अपीलों के बावजूद अमरीका मशरिक़ वस्ता की जानिब तकरीबन 3,500 फौजी रवाना कर रहा है। फौजियों की मंजिल क्या होगी, इस बारे में मालूमात को राज रखा जा रहा है। अस्करी माहिरीन का कहना है कि अमरीका ने 30 साल में पहली बार फौजियों को इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तादाद में हरकत दी है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की तरफ से ईरान के सकाफती मकामात को निशाना बनाने की धमकियों से इख्तलाफ करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने वाज़ेह किया है कि ये जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी और अमरीका ऐसा नहीं करेगा। एक तरफ अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं और दूसरी जानिब व्हाइट हाउस और कांग्रेस के दरमियान ईरान की जानिब पॉलिसी पर इख्तलाफ अब खुलकर सामने आ रहा है। तफसीलात के लिए चलते हैं फ़ायज़ा बुखारी की जानिब, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। फ़ायज़ा, ये बताइएगा कि क्या इशू है, कांग्रेस इस वक्त क्या कह रही है? इस इशू पर जैसे कि पहले भी बहुत से इश्यूज़ पे ऐसा हो चुका है कि वाइट हाउस और कांग्रेस जो है वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इस हवाले से वाइट हाउस आज और कल कांग्रेस को इस वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। कांग्रेस के अरकान, जिसमें दोनों पार्टी शामिल हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात, डेमोक्रेट्स के अलावा सदर ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन्स भी इस बात पर गिला करते हुए नज़र आते रहे हैं कि वो बहुत से ऑपरेशंस कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर, किसी की नॉलेज के बगैर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू जो हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि ये वाक़या भी इसी तरह का है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेट्स ने कहा है कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस को एतमाद में नहीं लिया और इसी वजह से नैंसी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के जो ख़िलाफ़ अस्करी इक़दाम हैं उनको महदूद करने के लिए इस हफ्ते किसी भी दिन एक करारदाद लाई जाएगी, उस पर वोटिंग भी कराई जाएगी। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगी सदर ट्रंप की ट्वीट का, जो इस वाक़े के हवाले से उन्होंने की है, उसका तर्जुमा मैं पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में मेरे बयानात अमरीकी कांग्रेस के लिए एक तरह से नोटिफिकेशन है कि अगर ईरान ने किसी अमरीकी शहरी या मकाम पर हमला किया तो अमरीका फ़ौरी तौर पर और पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा और शायद ये गैर मुतनासिब भी हो। ऐसे किसी कानूनी नोटिस देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी दिया जा रहा है। अब ये अमरीकी कांग्रेस में इस हवाले से क्या फीलिंग्स पाई जा रही हैं और अमेरिका ईरान के ताल्लुकात तनाव के इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। कासिम सुलेमानी की हलाकत पर अमरीकी सियासत के अहम रहनुमाओं ने भी इजहार ख्याल किया है। सेनेट में अक्सरियती लीडर मिच मैकॉनेल समेत सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अक्सर अरकान ने इस इक़दाम को सराहा। बहुत लंबे अरसे तक इस मकरूह शख्स ने बगैर किसी रुकावट के बेशुमार बेगुनाहों को अजियत का शिकार किया। अब उसकी क़यादत खत्म हो गई है। सेनेट में अक़लियती लीडर चक शूमर ने तशवीश का इजहार किया कि सदर ट्रंप ने ये हमला कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर किया। कांग्रेस के साथ पेशगी मुशावरत और शफाफियत की जरूरत को आइन में शामिल करने की कोई वजह थी, क्योंकि इस चीज का फुकदान जल्दी में किए गए गलत फैसलों का बायस बन सकता है। ईवान नुमाइंदगान में स्पीकर नैंसी पेलोसी के मुताबिक हाउस में इस हफ्ते के दौरान सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ अस्करी इक़दामात को महदूद करने के लिए एक करारदाद पर वोटिंग कराई जाएगी। दूसरी जानिब निगरान इराकी वजीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी की ख्वाहिश पर इराकी पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की
जिसमें गैर मुल्की फौजों से कहा गया है कि वो उनके मुल्क से निकल जाएं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से खुद को अलग करने के बाद से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए और हमारे साथ हो या हमारे मुखालिफ की पॉलिसी अपना ली। इराक के लिए इस सूरत हाल में कोई पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। अमेरिका और ईरान के माबैन ताल्लुकात में तलखी कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान खिंचाव की इस ताज़ा लहर के ताने बाने दिसंबर के अमरीकी हमले से भी जा मिलते हैं, जो अमरीका के बकौल ईरानी हिमायत याफ्ता इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के हाथों इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर मुसलसल हमलों के जवाब में किए गए। 31 दिसंबर 2019 को इराक के शहर बगदाद में मुश्तइल मुजाहिरीन और मिलिशिया के जंगजुओं ने अमरीकी सिफारत खाने के दाखिली रास्ते पर कायम सिक्योरिटी पोस्ट को आग लगा दी। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले में होने वाले किसी भी जानी और माली नुकसान की उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। 3 जनवरी की सुबह बगदाद के हवाई अड्डे के बाहर एक ड्रोन हमले में ईरान की अल-कुदस फोर्स के सरकर्दा कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया गया। कासिम सुलेमानी को ईरान में आयतुल्ला खामेनाई के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता था। अमेरिका और इसराइल जान लें कि मेरे वालिद की शहादत ने लोगों में मुज़ाहमत के खिलाफ डट जाने का शऊर बेदार कर दिया है और ये चीज़ उनकी खोखली बुनियादों को मस्मार कर देगी। जी सारा, इस वाक़े के रद्दअमल के तौर पर ईरान में जो हलाकत हुई है, इसके रद्दअमल के तौर पर ईरान ने जौहरी तवानाई के मुआहदे से खुद को अलग करने की बात की और वो ऐसे ही करते रहे। इससे पहले भी जब आबनाए हुर्मुज़ पे भी जब टेंशन चली थी तो भी उन्होंने ये कहा था वो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। लेकिन इस हवाले से मुतज़ाद जो है ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो अमेरिका के साथ बातचीत, अगर अमेरिका बातचीत के लिए राज़ी हो तो वो इस मुआहदे की पासदारी करेंगे, लेकिन उसके साथ जो है वो सख्त गिर बयानात जो हैं वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ऑलराइट, फ़ायज़ा बुखारी हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से, और आज भी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने यही कहा कि एक ऐसे वक्त पे अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और ऐसी जगह पे दिया जाएगा जिससे अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान और तकलीफ़ हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ़ायज़ा बुखारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात तो 40 साल से मुनक़ता हैं, जब इस्लामी इनकलाब के बाद तेहरान के अमरीकी सफारत खाने पर धावा बोलकर 52 अमरीकियों को 444 दिन तक जरगमाल रखा गया था। लेकिन सदर ट्रंप के वाइट हाउस में आने के बाद तनाव में मुस्तकिल इजाफा ही हुआ है। इससे पहले कि हम ताज़ा तरीन वाक़यात के मुमकिन नताइज पर आज बात करें, एक नज़र पहले देखते हैं सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद वाशिंगटन और तेहरान के ताल्लुकात में आने वाले कुछ अहम लम्हात और वाक़यात। सदर डोनाल्ड ट्रंप शुरू ही से ईरान के अमेरिका समेत 6 बड़ी आलमी ताकतों के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे के सख्त नाक़िद थे। 8 मई 2018 को उन्होंने अमेरिका को बाकायदा इस मुआहदे से अलग करने का ऐलान कर दिया। I am announcing today that we cannot and will not make this certification. नवंबर 2018 में ईरान पर अमेरिका की तरफ से मुआशी पाबंदियां फिर से आयद की गईं। इन पाबंदियों का मकसद ईरान को खित्ते में अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाने पर मजबूर करना था। We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons. इन पॉलिसीज में ईरान का मुबैना तौर पर यूरोपीय यूनियन समेत कई अमरीकी इत्तेहादियों ने इन पाबंदियों की मुज़ाहमत की। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बयान दिया गया कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अप्रैल 2019 में ये खबर सामने आने के बाद कि ट्रंप इंतजामिया अब ईरान से तेल बरामद करने वाले मुल्कों को मजीद इस्तिस्ना नहीं देगी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की गुजरगाह को दुनिया भर के लिए बंद करने की धमकी दे दी। जून 2019 में ईरान के पासदाराने इनकलाब की फौज ने ऐलान किया कि उसने अमेरिका का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। सितंबर 2019 में सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर होने वाले हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने नवंबर 2019 में यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफा कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। अब ईरानी जनरल सुलेमानी की हिलाकत के बाद ईरान का आलमी जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद रुकने का ऐलान, इराक़ी पार्लिमान की तरफ से अमरीकी फ़ौजियों को मुल्क से
دینے کی قرارداد کی منظوری اور پھر داعش کے خلاف اتحاد کی سرگرمیوں میں تعطل. یہ ایسے اقدامات ہیں جن سے خطے کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے منسلک سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے. ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں. لیکن ایک جو ایشو اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے جو جوہری عزائم ہیں وہ ایران ترک کرے. دوسری جانب امریکہ کی جو پالیسیز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایران اپنے وہی اقدامات یعنی میزائلز کی تیاری, نیوکلیئر پروگرام کو آگے جاری رکھنا اور اپنے جو ایسٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں بھی ان کو مزید اسٹرانگ کرنا, مزید مضبوط بنانا اور امریکہ کو نشانہ بنانے کی جو دھمکیاں دینا ہے وہ سلسلہ جاری ہے. تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اپنی ہی جو سیٹ کیے ہوئے گولز ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے یا نہیں, اور اسی بارے میں اب ہم کامران بخاری سے بات بھی کریں گے. کامران, آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات بدل رہے ہیں اس وقت, کیا امریکہ نے اپنے ہی سیٹ کیے ہوئے گولز کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں؟ کیونکہ داعش اور ایک نیوکلیئر ایران دونوں کا ہی عالمی برادری خطرناک قرار دیتی ہے اور اس وقت دونوں کے ہی خلاف جس قسم کی پالیسیز امریکہ اپنانا چاہ رہا تھا, جس طرح کا دباؤ ایران پر ڈالنا چاہ رہا تھا, اب ایران کی لینگویج اس سے بہت مختلف ہو چکی ہے. جی دیکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیلیما ہے امریکہ کا کہ جب داعش کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو ایران اور اس کے جو ریڈیکل شیعہ جو ایلائز ہیں خطے کے اندر وہ طاقتور ہو جاتے ہیں, اور جب دوسری جانب جو ہے دھیان دیا جاتا ہے جب ایران کی طرف تو پھر ظاہر ہے داعش اور دوسرے سنی ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو سپیس مل جاتی ہے آپریٹ کرنے کے لیے. یہ کازیلٹی لوپ ہے جس کے بارے میں لکھ چکا ہوں بے شمار, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے فی الوقت, کیونکہ یہ خطے کی اس وقت ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے. یہ بتائیے آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے اپنے اتحادیوں کو یہ یقین دلانے میں, اعتماد میں لینے میں کہ اس کی پالیسیز کی حمایت کی جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الگ ہوا تو اتحادیوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ کافی اختلاف کا اظہار کیا. اس وقت جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد بھی اتحادیوں نے کھل کے امریکہ کی حمایت نہیں کی. تو کیا اپنے ایلائز کو ساتھ لینے میں امریکہ کس حد تک آپ کی نظر میں کامیاب ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بیانات سے کچھ نہیں پتا چلتا کہ ایکچوئل بیہیویئر ایلائز کا کیا ہے. بیان کی حد تک تو لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن ان کا بیہیویئر دیکھنے کی ضرورت. جہاں تک جوہری معاہدے کا تعلق تھا اس میں بیانات جو ہے وہ ظاہر منفی آئے تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ ایران کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرو. یہ یورپینز نے بھی کہا, کینیڈینز نے بھی کہا, اور ایون رشین اور چائنیز نے بھی یہ بات کی ہے. جہاں تک تعلق ہے جنرل سلیمانی کے قتل کا, اس سے جو ہے اپنا ایران کو بھی میسج چلا گیا ہے اور باقی لوگوں کو بھی چلا گیا ہے کہ بھائی دیکھیں, امریکہ جو ہے ایک حد تک صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے, ایران بدستور حملے نہیں کیے جا سکتا. یاد رہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پہ حملہ ہوا, اس کے بعد جو ہے آپ کے اس کے ساتھ ساتھ ڈرون بھی پہ بھی مار گرایا, اور پھر جو بحر عرب اور خلیج فارس میں جو ٹینکروں پہ حملے ہوئے تھے, اور اس کے بعد 1 درجن حملے ہوئے ہیں عراقی اڈوں پہ جہاں پہ نشانہ بنایا گیا امریکی فورسز کو اور کانٹریکٹرز کو. تو جب وہ کانٹریکٹر جو ہے مارا گیا تو اس کے بعد واشنگٹن نے اقدام کیا ہے. لوگ یہ باتیں بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ کوئی ارریشنل بیہیویئر کر رہا ہے اور دنیا جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کامران کہ ایران تو اس طرح کے تمام تر الزامات کی تردید کرتا رہتا ہے, لیکن اب ہم لیٹسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بیانات یہی آ رہے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ امریکہ اس خطے سے چلا جائے. دوسری جانب امریکہ تقریباً 3,500 مزید فوجی بھیج رہا ہے. سیکیورٹی کی صورتحال پہ آپ کے خیال میں کیا اثر ہوگا؟ اب وہ جو بیان کا جو معاملہ ہے بیانات کا, وہ ایران پہ بھی صادر ہوتا ہے. بیان تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی. تو اگر نہیں ہے تو پھر وہ بس بیانات کی حد تک ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ایران نے اس وقت بھی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل کوئی سوسائڈ نہیں کرنا چاہ رہا, خودکشی نہیں کرنا چاہ رہا. اس کو بھی پتا ہے کہ جو ہے ٹکراؤ کے ساتھ اس کا نقصان ہوگا, اور آلریڈی وہ بہت ہل چکا ہے. یہ جنرل سلیمانی کے قتل کے بعد ان کو نہیں تھا یہ ایکسپیکٹیشن کہ امریکہ اس قسم کا ایسکیلیشن کر سکتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں, اور یہ ان کے ذہنوں میں ہے ایران کے پالیسی میکرز کے, کہ پھر جواب میں کتنا بڑا حملہ ہوگا, کیا وہ اس کو ابزارب کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں امریکہ اس خطے میں نہیں رہتا, اس خطے میں ایران رہتا ہے. تو ایران کا نقصان زیادہ ہوگا اور امریکہ کا نقصان اتنا نہیں ہوگا, اور یہ ان کو بخوبی پتہ ہے.
تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ بیانات کو دیکھنا چاہیے, ایکچوئل بیہیویئر کو دیکھنا چاہیے. امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا. اور یہاں پہ اپنے ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اپڈیٹس ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اس کے لیے حاضر ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی آپ کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے, facebook.com/voaurdu. ایک خبر آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں اتوار کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی پہ طلباء اور اساتذہ پہ جو حملہ ہوا اس کی ذمہ داری بھی ایک ہندو انتہا پسند تنظیم نے قبول کر لی ہے. اس خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم واقعات کی تفصیل کے لیے جیسے میں نے کہا آپ آ سکتے ہیں facebook.com/voaurdu کے پیج پر. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. بھارت کے مختلف حصوں میں نئے شہریت قانون اور شہریت کی ممکنہ رجسٹری سے متعلق مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. ایک احتجاجی مظاہرہ جو بین الاقوامی توجہ حاصل کر رہا ہے وہ دارالحکومت دلی کے علاقے شاہین باغ میں جاری ہے. یہ منفرد اس اعتبار سے ہے کہ اس کی قیادت خواتین کر رہی ہیں. ہماری ساتھی رتل جوشی نے 3 ہفتے سے جاری اس احتجاج میں شامل کچھ خواتین سے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا. دن رات دوڑتی دلی کی یہ سڑک 20 سے زیادہ دن سے رکی ہوئی ہے. کالندی کنج علاقے سے گزرنے والی اس سڑک سے دلی آگرہ نیشنل ہائی وے شہر کے کئی علاقوں سے جڑتا ہے. ان میں سے ایک ہے شاہین باغ. ہم جیسی سڑکوں پہ بیٹھے اگر آپ بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. بھارت کے نئے شہریت قانون کے خلاف 15 دسمبر سے شاہین باغ کی خواتین اس سڑک کو روک کر دن رات احتجاج کر رہی ہیں. کل کے یہ بھی بڑی ہوں گی, پوچھیں گی امی جب لڑائی ہو رہی تھی, جب ایسا قانون نکل رہا تھا تو آپ کہاں تھی؟ تو اس کے حق کے لیے تو ہم کو آنا ہی ہے. پروٹیسٹ میں آتے آتے دن رات, پھر گھر کا کام بھی دیکھنا, پھر یہاں بھی آنا, ایک چھوٹی سی بات تو ہے نہیں. یہ اتحاد ہمارا ٹوٹنا نہیں. شام ہوتے ہوتے بھیڑ اور بڑھنے لگتی ہے. دودھ پیتے بچوں کی ماؤں سے لے کر 80 سال سے زیادہ عمر کی خواتین تک یہاں سب موجود ہیں. ان میں سے زیادہ تر نے آج تک احتجاج کے لیے کہیں جانا تو دور کی بات, گھر کی 4 دیواری کے باہر بھی بے وجہ قدم نہیں رکھا ہے. ہمارے یہاں نکلنا بھی اچھا نہیں مانتے تھے, لیکن جب ایسا وقت آیا کہ یہ جو کالا قانون لے کے آئے, یہ تو سمویدھان کی لڑائی ہے. نئے شہریت قانون کے خلاف شروع ہوا یہ پروٹیسٹ اب نیشنل پاپولیشن رجسٹر اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے خلاف پروٹیسٹ زیادہ بن گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ ڈر ہے کہ کہیں بھارتی ہونے کے باوجود انہیں اپنی شہریت پروف کرنے کی نوبت نہ آ جائے. تم کچھ بھی کر لو, ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے. نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی NRC اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر یعنی NPR کے تحت بھارتی ہونے کے کاغذی ثبوت پیش کرنے کا بوجھ شہریوں پر ہوگا. حکومت کی طرف سے دونوں پر وضاحت کی کمی کے باعث مہم اور زور پکڑ رہی ہے. یہ 2 گز ماٹی ہے, اسی جگ کو نیل جانا ہے, نکلنا نہیں ہے کہیں. ہم ان کی وجہ سے یہاں انڈیا میں نہیں رہ رہے ہیں, ہمارے انسیسٹرز نے ہمیں یہ جگہ دی, ہماری یہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا ہے. ٹرپل طلاق ہو, ایودھیا ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, اور اب CAA کا مسئلہ, تو یہ بیک ٹو بیک کئی چیزیں آئی ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ تھریش ہولڈ کو کراس کیا ہے. ان عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رضاکار یہاں چائے پانی سے لے کر کھانے تک کے مکمل انتظام کرتے ہیں. آرگنائزرز کا ایک گروپ اس سڑک کو چھوڑنے کی کال بھی دے چکا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں معاملے کی سنوائی کے انتظار میں ہیں. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں, تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One book and one pen. اور میں کہاں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر.
امریکہ میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد مصروفیات کے باعث اپنے بزرگوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر پاتے۔ کل کے شو میں ہم آپ کو ملوائیں گے 2 بھارتی امریکی خواتین سے جنہوں نے کمیونٹی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر کی دنیا سے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا۔ فی الحال دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਰਨ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ان خواتین نے کمپنیز کی مالک ہیں۔ میں گانا گاتی ہوں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے۔ جب بھی ہم لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں تو ہمیں اتنی دعائیں دیتے ہیں، وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ شہناز نفیس کی یہ رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں۔ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے تقریباً 8 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کے لیے 2019 بھی کوئی بڑی تبدیلی لائے بغیر ختم ہو گیا۔ مغربی افریقی ملک گیمبیا کی طرف سے عالمی عدالت انصاف میں ان کے تحفظ سے متعلق مقدمے کا آغاز ایک امید افزا پیش رفت تو ہے، مگر اس کے جلد نتیجے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ بنگلہ دیش میں موجود لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے ایک اور سال غیر یقینی کا گزرا۔ کیمپوں کے گرد باڑ لگائی گئی، مواصلات کا نظام منقطع کے لیے ایک کیمپ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ روہنگیا پناہ گزینوں کو انسانی اسمگلنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت سے مہاجرین کو کیمپوں میں رہنا انتہائی مشکل لگ رہا ہے۔ بہت سارے پناہ گزین کشتیوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گاڑیوں میں سوار ہو کر بنگلہ دیش سے ملائیشیا جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس رجحان میں نئے سال میں اضافہ۔ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے $920 ملین کا ہدف رکھا تھا، جس میں سے 2/3 رقم جمع کی گئی۔ بینکاک میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے سربراہ اجلاس میں ایشیا کے رہنماؤں نے روہنگیا بحران پر بات کرنے سے گریز کیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ میانمار کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ ہے، جس کے باعث دیگر ملک مداخلت نہیں کر رہے۔ جلا وطنی کا شکار روہنگیا جیسے محمد نوسین کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے انکار ان متاثرین کے لیے تباہ کن ہے جو پہلے سے ہی بہت سی مشکلات برداشت کر چکے ہیں۔ ہم ایشیا اور بنگلہ دیش سمیت جہاں کہیں بھی فرار ہو کر جا سکتے تھے ہم گئے، لیکن ہم ابھی بھی خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ ہمیں چھپنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی شناختی دستاویز نہیں جس سے یہ ملک ہمیں قبول کریں۔ عالمی سطح پر میانمار کی حکومت کو روہنگیا کے ساتھ ظالمانہ سلوک جاری رکھنے پر 3 مقدمات کا سامنا ہے۔ میانمار کی رہنما اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے عالمی عدالت انصاف میں گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کی سماعت کے دوران اپنی فوج کا مکمل دفاع کیا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ انصاف ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ان بین الاقوامی کاروباری اداروں کو بھی ایک پیغام جائے گا جو میانمار کی فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایشیائی کمپنیوں کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور انسانی حقوق کے کاروبار پر راضی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں مغربی ممالک میں عالمی منڈیوں میں شراکت دار ہیں۔ لہٰذا جب نسل کشی کی بات آتی ہے تو ایک بین الاقوامی معیشت میں کوئی بھی اپنی قانونی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ روہنگیا پناہ گزین 2020 میں بڑے فیصلوں کے منتظر ہیں جو بنگلہ دیش اور میانمار میں انہیں متاثر کریں، لیکن انہیں توقع نہیں کہ ان کی مشکلات میں کوئی کمی آئے گی۔ اسٹیو اسٹینفورڈ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آج کے شو میں ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ کے بارے میں بات کی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مسلسل اپڈیٹس اور تجزیے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہماری ویب سائٹ urduvo.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ facebook.com/VO Urdu کا پیج بھی آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سی اہم اور دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں بھی ملیں گی۔ سارا زمان کو اب یہاں پہ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔